سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اہم ترین معجزہ معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے زمین سے آسمانوں پر اور آسمانوں سے بھی اوپر بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس مقام پر کیا ارشاد فرمایا اور کیا تحفہ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 3 تحفے عطا فرمائے۔ 3 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ پہلا تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ دوسرا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو آخری 2 آیات ہے وہ عطا فرمائی گئی۔ اور تیسرا تحفہ یہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے فرمایا میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی شرک سے بچتا ہوا آ گیا اور شرک سے بچتا رہا، گناہ جتنے بڑے سے بڑے کرتا رہا، توبہ استغفار کر لی، میں سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی۔ بعض محدثین اور بعض مفسرین نے ایک اور بھی انعام ذکر کیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو سی ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں پر دوبارہ عطا فرمائی۔ ایک دفعہ زمین پر ملی، ایک دفعہ آسمان پر ملی، اس لیے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ 7 آیتیں والی، 2 پڑھنے دفعہ آنے والی، 2 دفعہ ملنے والی، 2 دفعہ کئی دفعہ پڑھنے والی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ 2 دفعہ نازل کی گئی، ایک دفعہ معراج پر بھی اور ایک دفعہ زمین پر بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 تحفے ملے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی کو اور انکساری کو پیش کیا تھا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری مالی باتیں، قولی باتیں، فعلی باتیں ساری کی ساری اے اللہ تیرے ہی لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی 3 تحفے دیے تھے، اپنی سلامتیاں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں بھی، برکتیں بھی اور سلامتیاں بھی۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی انسان کو سبق ملتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ اپنی تمام کے تمام قولی باتیں اللہ کے لیے منتخب کر دیتا ہے تو اللہ کے سلام آتے ہیں، اور جب فعلی باتیں انسان اللہ کے لیے منتخب کر دیتا ہے، کسی اور کا دکھاوا نہیں ہوتا، تو اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، مالی عبادات میں اپنا مال صرف کرتا ہے، تو اللہ کی برکتیں انسان کی طرف آتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے ترتیب وار بیان کی ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے سلامتیاں، پھر رحمتیں، پھر برکتیں۔ سلامتیاں قولی عبادات پر اور فعلی عبادات پر رحمتیں، اور مالی عبادات کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازوں کو تحفہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو لے کر، ان تحفوں کو لے کے جب واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے۔ ایسے سوال کرتے تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا میرے انتظار میں ہوں، کیونکہ کیا چیز ملی آپ کو، کیا چیز ملی؟ ایک مقام وہ ہے جو آپ کو ملا ہے، اور ایک مقام وہ بھی تھا جو مجھے شرف کلام کا ملا تھا۔ طور پر اللہ کے قریب ہو جایا کرتا تھا میں، طور پہاڑ پر اللہ کی تجلیات اترا کرتی تھی، میں اس کے قریب ہو جایا کرتا تھا۔ جب واپس آتا تھا کوئی چیز لے کے آتا تھا۔ آج آپ اللہ کے اتنا قریب چلے گئے، اتنا قریب چلے، تو آپ بھی کوئی چیز لے کر آئے ہیں۔ کیا چیز لے کر آئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کے بارے میں بتلایا۔ محدثین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو دیا وہ بہت اعلیٰ دیا آپ کو، لیکن آپ کی امت ان 50 نمازوں کو نہیں پڑھے گی، آپ اس میں تخفیف فرما دیجیے، دوبارہ جائیے تخفیف فرمائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں معاف کر دی۔
پھر دوبارہ واپس آئے، پھر دوبارہ، پھر اس طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چکر لگے بار بار۔ محدثین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا پڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ہی دفعہ کہہ لیتے بھائی میری امت 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ بھی 2 ہی کروا لیں یا 1 کروا لیں، تو کچھ کم کروا لیں، پہلی دفعہ کہہ دیتے، 9 چکر کیوں لگوائے؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ رب العزت کی جو تجلیات ہے، انوارات جو وہاں پر پڑھ رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہو جاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان تجلیات کو دیکھنے کے مشتاق تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا تھا دنیا میں، ربی ارنی انظر الیک، کہ اے اللہ میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اگر دیکھنا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو اللہ کے 70,000 تجلیات کے جو پردے تھے نور کے، ان میں سے ایک پردہ ہٹا تھا کہ طور پہاڑ جو ہے وہ سرما ہو گیا تھا، وہ طور سینین۔ تو اللہ کی تجلیات کو دیکھنے کا تجربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب انبیاء میں ہو چکا تھا۔ جب اللہ کی تجلیات طور پہاڑ پہ پڑی تو طور پہاڑ پہ جو تجلیات ظاہر ہوتی تھی وہ دیکھی تھی۔ جب تجلیات اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ پہ پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو وہی تجلیات یاد آ گئی، وہی نورانیت یاد آ گئی۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی فکر نہیں تھی کہ 50 ہو پڑے یا 5 پڑے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنے مزوں میں مشغول ہو چکے تھے، وہ اپنی لذتوں میں مشغول ہو چکے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھنے کا موقع ملے گا، اور اس وقت میں دیکھنے کا موقع ملے گا جب تجلیات پڑے گی تو فوراً آ کے میں دیکھوں گا، پھر تجلیات پڑے گی پھر آ کے میں دیکھوں گا۔ تو وہ اپنی لذتوں میں اور اپنی چاہتوں میں گم ہو چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ دنیا کے اندر ایک دفعہ اس لذت کا مزہ چکھ چکے تھے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 تک پہنچے تو پھر کہا کہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحییت ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ حیا کس بات پہ ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ایک تحفہ دیا، جب میں نے کہا اللہ کچھ کم فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ نے 5 کم کروا دی، اللہ نے 5 45 ہو گئی، پھر 40 ہو گئی۔ اب مجھے حیا اس بات پہ آتی ہے جو اللہ کا تحفہ ہے، میں کہوں اے اللہ اس سے بھی کم کر دے۔ پیچھے ترتیب چلی آ رہی ہے 5 کے معاف ہوتے ہوئے، 5 کے کم ہوتے ہوئے، اب 5 رہ گئی ہے، اب دوبارہ جاؤں تو وہ تو تحفہ ہی نہیں بچے گا، پھر تو اگر یہ بھی 5 ختم ہو گئی تو پھر تو تحفہ ہی نہیں بچے گا۔ یہ تو اللہ کے تحفے کو دھتکارنے والی بات ہے، رد کرنے والی بات ہے۔ مجھے آگے شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا علماء نے کہ اس مقام پہ ان لوگوں کے لیے حیا کرنے کا مقام ہے کہ جو 5 سے کم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کو 5 سے کم کرواتے ہوئے شرم آئی، اور امتیوں کو 5 سے کم پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس کی طرف واپسی آئے، اور واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ بیت المقدس تک آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب انبیاء جو آسمانوں پر تھے، محدثین نے لکھا، مفسرین نے، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک آئے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے، یہ پہلے واقعہ پیش آیا تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ واقعہ بعد میں پیش آیا تھا، آپ اوپر سے ہو کر آ گئے تھے، پھر بعد میں جو ان سے وہاں پر واقعہ پیش آیا جو ان سے ہے نماز کا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی طرف چلے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر صبح کو لوگوں کو یہ بتایا کہ میں راتوں رات وہاں پر ہو کر آ گیا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی، تو سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے، کسی سفر پر، تو لوگوں نے کہا، ابو جہل وغیرہ نے، کہ اب ہم ابو بکر صدیق کو نبی سے توڑ دیں گے، کہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک 2 مہینے کی مسافت ہے، کوئی کہ یہاں سے وہاں تک گیا ہوں میں، اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں تک گیا ہوں، یہ تو صریح جھوٹ ہے، یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا تھا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے ابو جہل اور کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایسے کہتا ہے کہ میں یہاں سے چلوں اور رات کے رات بیت المقدس تک پہنچ جاؤں، جو 2 مہینے کا سفر ہے، کتنی تیز سواری ہوگی، اور پھر وہاں سے دوبارہ واپس بھی آ جاؤں میں، تو ایسے کبھی ہو سکتا ہے، ایسے کبھی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ نہیں، یہ تو عقل بات نہیں مانتی، یہ تو بات نہیں مانتی۔
تو پھر دوبارہ ابو جہل نے پوچھا اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کو سویا ہوں اور اپنے بستر سے اٹھا ہوں اور وہاں گیا ہوں بیت المقدس اور وہاں سے دوبارہ واپس آ گیا ہوں اور صبح ابھی تک رات ہی تھی, ابھی تک صبح نہیں ہوئی تھی, کیا کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ بہت پیاری بات فرمائی, بہت پیاری بات فرمائی میں کہ اگر یہ ساری دنیا میں سے کوئی بھی بندہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی بھی دنیا بندہ کہتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کر کے آیا ہوں تو وہ تو ہے ہی سچے. وہ تو اگرچہ میری عقل نہیں مانتی, میرا علم نہیں مانتا, میری ذہنی استطاعت اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, جہاں تک بات رسول اللہ کی آ گئی وہ تو مخبر صادق ہے, وہ تو ان کی بات تو حق اور سچ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اس واقعے کی خبر پہنچی کہ ابو بکر صدیق کو لوگوں نے, کافروں اور مشرکوں نے ورغلانے کی کوشش کی اور اس طرح پھنسانے کی کوشش کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس جواب پر انتہا خوش ہوئے, فرمایا کہ انت الصدیق, کہ آپ تو صدیق ہے, آپ تو صدیق ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر صدیق کا لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما دیا. اور اسی دوران ہرقل روم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک بھیجا تھا ایمان لانے کے لیے. تو جس وقت وہاں پر اور کافر مشرک بھی موجود تھے اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا, اور بھی بندے وہاں پر موجود تھے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی تصدیق کر چکے تھے. تو اس وقت مقام پر ابو سفیان سے ہرقل روم بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ مجھے کہ اس نبی کی کیا تعلیمات ہے اور وہ کیا کہتے ہیں. تو اس وقت بڑے بڑے کافر ساتھ تھے, اس نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات بتائے جو جھوٹ بھی نہ ہو اور یہ انسان جو ہرقل روم بادشاہ ہے یہ آپ سے نفرت انگیز بھی ہو جائے. انہوں نے کہا اس کی بہترین بات یہ ہے کہ تم حضور کا جو معجزہ معراج ہے نا وہ لو ان کی سامنے بیان کرو. یہ مانے گا ہی نہیں, سبق نہیں, ایسا کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے ایسے کوئی, تو گویا کہ جو ان سے ہے تو تمہارا کام بن جائے گا. جس وقت اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا اور واپس آ گیا, اتنا بڑا جھوٹ, یہ وہ سارا کچھ بیان کیا, تو ہرقل روم کے پاس ایلیا شہر جو ان سے جہاں بیت المقدس ہے وہاں کا سب سے بڑا عالم موجود تھا بادشاہ کے پاس. اس نے کہا کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم ہوں میں, اور وہیں پر میں مقیم ہوتا ہوں وہاں پر بیت المقدس میں. جس رات کا یہ ذکر کر رہے ہیں نا لوگ کہ ایسے ایسے ہوا, میں اس رات اسی مقام پر وہاں پر موجود تھا میں, اور میں سارے دروازے بند کر کے جاتا ہوں میں, اور ایک جو مین دروازہ تھا وہ دروازہ میں بند کرنے لگا, مجھ سے بند نہیں ہوا مجھ سے. اسی رات اس ایلیا مقام کے جو بڑا عالم تھا رومی بادشاہ کے سامنے اس نے اقرار کیا, میں نے بتیری کوشش کی اس کے بارے میں بند ہو جائے لیکن وہ بند نہیں ہوا. وہ میں نے اپنے بندوں کو بلایا, خادموں کو بلایا مسجد کے, انہیں زور لگایا نہیں ملا. میں نے محلے والوں کو بلایا, ایک دو بڑھئی کو بلایا کہ یار یہ دروازہ بند نہیں ہوتا, اتنا قیمتی دروازہ ہے. تو لوگوں نے دھکا لگایا, اس نے لگتا ہے عمارت کا بوجھ اس کے اوپر آ گیا ہے, یہ بند ہونے کے قابل نہیں ہے, یہ اس کے بارے میں صبح ہی دیکھے گے, اب تو رات ہوگی, اب تو وہ کہ ہم چلے گئے. جب صبح کو ہم آئے تو اس دروازے کے لیے ہم نے کچھ جانور کے پاؤں لگے ہوئے نشان دیکھے, اور اس دروازے کو میں نے معمول کو ایک ہاتھ لگایا تو وہ بند ہو گیا, ایک ہاتھ لگایا تو بند ہو گیا. اور مسجد کے جب بیت المقدس میں داخل ہوا تو وہ خوشبو سے معطر ہوئی پڑی تھی. وہ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ جو سابقہ کتابوں میں آیا ہے کہ ایک نبی آئے گے معراج والے, شاید وہی نہ آئے ہو یہاں پر. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بول رہے, وہ سچ بول رہے ہیں. اور وہاں پر رومیوں میں سے ایک بہت بڑا رومی بادشاہ تھا, وزیر تھا, اور اس نے جو ان سے ہے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے کمال کو دیکھ کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کو واقعے کو سن کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے. تو یہ چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حق اور سچ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معاملہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی گھر میں وضو فرمایا تھا اور وضو فرما کر گئے تھے. ابھی وضو کا پانی اس نالی سے لے کے جو باہر کھلا چل رہا تھا پانی کا اس تک نہیں پہنچا تھا ابھی اس تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دروازے کو ہاتھ لگایا تھا, دروازے پر جو ایک کنڈی تھی وہ ابھی تک ایسے ایسے ہل رہی تھی, ہلنا بھی بند نہیں ہوئی تھی ابھی کہ آپ سے واپس بھی آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے نظام کائنات کو ایک منٹ کے لیے روک دیا, کچھ لمحے کے لیے روک دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, وقت میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ کو تو محتاج ہے. اللہ تو وقت کو پکڑ لے, اللہ سورج کو پکڑ لے, اللہ چاند کو پکڑ لے, اللہ روکنے پہ چاہے اللہ روک سکتا ہے, اللہ روک سکتا ہے. حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں بیان کیا کرتے تھے. ایک دو پنجابی میں لاہور میں بیان کر رہے تھے ایک گاؤں کے اندر, انہوں نے واقعہ معراج بیان کیا, گھنٹے 2 گھنٹے انہوں نے بیان کیا. انہوں نے اس کے بعد جو وہاں پہ جٹ لوگ بیٹھے تھے کہہ رہے سمجھ نہیں آئی, کہتے سمجھ نہیں آئی.
کیا سمجھ نہیں ہے ان کو کہ صاحب چلے بھی گئے, سارے کام بھی ہو گئے, جنت دوزخ کی سیر واپس بھی آ گئے, سمجھ نہیں آئی. تو شاہ صاحب نے پھر دوبارہ سے سمجھایا کہ اللہ تبارک بتا نظام کائنات کو روک دیا, یہ کیا وہ کیا, پھر دوبارہ جٹوں نے کہا سمجھ نہیں ہے. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے فراست والے انسان تھے. انہوں نے 1 منٹ کے لیے قرآن مجید بند کر دیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا شاہ صاحب نے کہ تیری لونگ دا پیا لشکارا تے حالیہ دے حل روک گئے, تیری لونگ دا پیا لشکارا تے حالیہ دے حل روک گئے. صرف ایک جملہ انہوں نے کہا, وہ سارے جٹ اوپر کھڑے ہو گئے. ان کا شاہ صاحب سمجھ آ گئی, شاہ صاحب سمجھ آ گئی, واقعہ میں راز سمجھ آ گیا. ان کے حال ہی حال چلا رہا ہوتا ہے, وہ سارا مصروف ہوتا ہے صبح سے لے, جب دور سے دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والی کوئی آئی, اس کی لونگ کا لشکارہ پڑتا ہے, وہ سارا نظام چھوڑ دیتا ہے. محبوب آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی نظام کائنات سارا چلا رہے تھے ہزاروں سالوں سے. جس وقت محبوب آنے لگا اللہ نے روک دیا سب کچھ. اللہ نے فرمایا اب تو محبوب آ رہا ہے. اب تو جب یہ بات بیان کی شاہ صاحب نے تو سارے جٹ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا واہ شاہ صاحب آپ نے تو واقعہ سمجھا دیا ہمیں, آج تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی. تو اللہ رب العزت نظام کائنات کو روک دیا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو, بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف روح کو لے کے گیا, تو ابد روح کو نہیں کہتے, ابد کہتے ہیں روح مال جسد, جسم اور روح کے مجموعے کو ابد کہتے ہیں. اللہ نے لفظ وہ استعمال فرمایا تاکہ سارے اعتراض یہ حل ہو جائے. اپنے ابد کو لے گیا, اپنے بندے کو لے گیا. لیلن من اللیل نہیں کہا, لیلن کہا. لیلن نکرہ کا لفظ اس لیے لے کر آئے تاکہ پتہ لگ جائے کہ پوری رات نہیں ہے, رات کا بھی ایک لمحہ اور ایک لحظہ ہے جس میں سارا کام ہوا. من المسجد الحرام المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے بہت سی برکتیں رکھی ہے, ظاہری برکتیں اور باطنی برکتیں بھی ہیں. باطنی برکتیں یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پہ قبریں موجود ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اکثر انبیاء کا قبلہ وہی رہا ہے, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی منہ پر کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. وہاں پر قبلہ رہا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو سارے نبیوں کا. اس لیے فرمایا دینی برکتیں بھی وہاں پر ہے اور ظاہری برکتیں بھی ہے. سر سبز و شاداب ہے, آب و فضا وہاں پہ صاف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال آئے گا, لیکن وہ سب جگہ پہ جائے گا, لیکن اتنی چند مقامات پر نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد حرام میں نہیں جا سکتا, مکہ میں, مدینہ میں نہیں جا سکے گا, وہ کوشش کرے گا. اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو سے ہے مسجد بیت المقدس تک نہیں پہنچ سکے گا. وہ مسجد بیت المقدس تک بتیری کوشش کرے گا, دجال نہیں پہنچ سکے گا. اور مسجد طور جو طور پہاڑ پر ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکے گا. 4 چیزوں کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکتوں والے شہر ہے جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر تعداد آئی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وہ برکتیں جو سارے نبی حاصل کرتے رہے, سارے نبی جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, ہم آپ کو وہ برکتیں بھی دینا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا آپ کو وہاں پر لے گئے. لنوریہ من آئے, اپنی نشانیاں دکھائے, دنیاوی نشانیاں بھی دکھائی, اور اللہ نے آسمانی نشانیاں, جنت اور دوزخ کی ساری نشانیاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی. فرمایا انہ السمیع البصیر, بے شک وہ سننے والی دیکھنے والی ذات ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.